السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان اور ان کے سیاسی اتحادی چودھری پرویز الہی کے درمیان پڑ گیا ایک بہت بڑا پھڈا اور معاملات چلے گئے ہیں ڈیڈ لاک کی طرف۔ یہ بہت بڑی خبر آج آپ کے ساتھ ایکسکلوزیو شیئر کرنے والا ہوں، اور پھر یہ بھی شیئر کرنے والا ہوں کہ جناب عمران خان کے ہاتھ سے اقتدار تو نکل ہی رہا تھا، لیکن اب پارٹی بھی نکل گئی ہے۔ پارٹی میں جگہ جگہ بغاوتیں سر اٹھانے لگی ہیں اور اپنی ہی پارٹی ان کو ایکسپوز کرنے پر تل گئی ہے۔ آج جو انہوں نے استعفوں کی تصدیق کری تھی قومی اسمبلی میں، اسپیکر کے پاس جا کر ان کے لوگوں نے کیا باتیں کی ہیں وہ بہت ہوش و بات تفصیلات ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر کچھ دو آڈیوز کا چرچا ہو رہا ہے۔ ایک آڈیو تو جو کل لیک ہوئی تھی مرشد کی اور مرید کی، اس کا ایک نیا پہلو سامنے آیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پھر جناب پنجاب کی ایک طاقتور ترین شخصیت کی بھی ایک آڈیو لیک ہونے والی ہے، وہ کیا آڈیو ہے اس پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ عمران خان صاحب جب سے وفاق کی حد تک اپنے اقتدار سے اترے ہیں، یعنی کہ وزارت عظمیٰ سے محروم ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے بہت سارے اہداف مقرر کیے تھے اور بہت تیزی سے وہ اپنے اہداف کی طرف بڑھے، لیکن اتنی ہی تیزی سے ان اہداف کے حصول میں ان کو ناکامی ہوئی اور اس وقت وہ اپنے بدترین سیاسی زوال کا شکار ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دو صوبوں میں ان کی حکومت تھی وہاں پر بھی وہ خطرے میں ہیں، جو آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے وہ بھی خطرے میں ہے، اور قومی اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ بھی ان کو ڈچ کرنے پر اتر آئے ہیں، اور اپنی پارٹی کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی ان کو بہت بری طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈچ کر رہے ہیں، اور اس انتظار میں ہے کہ عمران خان صاحب کب نااہل ہوتے ہیں اور کب پارٹی کے حصے بکھرے کیے جاتے ہیں۔ کچھ صورتحال آج یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کا اعلان کیا تھا نا، جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا، ہم مسلسل آپ سے یہ کہتے رہے کہ جناب انہوں نے کوئی استعفے نہیں دینے، یہ ساری وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈرامہ بازی ہے، سیدھی سی بات ہے، اور وہی ہوا۔ ابھی تک آج کی تاریخ تک وہ استعفے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کے حوالے سے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سارے جو اہداف مقرر کیے تھے، انہوں نے 2 مرتبہ لانگ مارچ کیے، دونوں مرتبہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس میں ان کی مشاورت شامل ہونی چاہیے، وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے تاریخ سے پہلے الیکشن ہو جائیں اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی تک میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں، اس ہدف کے حصول میں وہ ناکام ہو گئے، یعنی کہ الیکشن اس سے پہلے لینے میں وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد اس وقت جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ کر اور ملک میں جو ہے وہ ایک ایسی فضا پیدا کر دوں کہ جنرل الیکشنز کی طرف ملک چلا جائے۔ اس میں بھی وہ ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تسلسل سے عمران خان صاحب کی آڈیوز بھی لیک ہوتی رہیں۔ پہلے ان کی جو امریکی سازش کے حوالے سے آڈیوز تھی وہ ان کی لیک ہوئیں، پھر جو ہے ان کی جو پچھلے دنوں آڈیوز لیک آئیں جن میں مبینہ طور پہ وہ خواتین سے قابل اعتراض گفتگو بظاہر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ہی ہیں، اور چونکہ ان کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی تردید نہیں آئی کہ وہ آڈیوز ان کی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے صرف یہی آیا کہ جی گناہوں پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے اور نسل خراب ہو جائے گی اور وہ ہماری جو نیکسٹ جنریشنز ہیں ان کے لیے یہ ٹھیک چیزیں نہیں ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ آڈیوز میری نہیں ہیں۔ ان کے بھی جو بہت سارے لوگ ان کے ترجمان بنے پھرتے ہیں وہ اپنی طرف سے مختلف توجیہات دیتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جناب جو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو آگے جی ٹھیک ہے آپ جا کے اسمبلی میں قومی اسمبلی کے اسپیکر سے مل کے اپنے استعفوں کی تصدیق کروائیں، تو انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا، پہلے کل کا ٹائم لیا تھا، اس پہ وہ نہیں گئے، آج کا ٹائم لیا تھا، اس ٹائم پہ وہاں پہ جو جانا تھا اس وقت کی قیادت کرنی تھی شاہ محمود قریشی نے اور جو پرویز خٹک ہیں ان دونوں نے، اور عین وقت پہ پتہ چلا کہ وہ دونوں نہیں پہنچے۔ اس کے بعد اسد کیسر جو سابق اسپیکر ہے انہوں نے اس وقت کی قیادت کی اور جا کے ملاقات کی اسپیکر قومی اسمبلی سے، ان سے کہا کہ جناب ہم نے وہ 123 اراکین کے استعفے تھے اسمبلی کے فلور پہ اعلان کیا تھا، میں نے اور قاسم سوری جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے ہم نے وہ منظور بھی کر لیے تھے، لیکن آپ نے ابھی تک ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو نہیں لکھا کہ ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں، جس پر راجہ پرویز اشرف نے ان کو کہا کہ جناب قانون آپ کو بھی پتہ ہے اور قانون مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ جب تک استعفے ہاتھ سے لکھے ہوئے نہ ہوں اور ایک ایک بندے سے الگ الگ جو ہے بات کر کے اسپیکر مطمئن نہ ہو جائے اس وقت تک میں یہ استعفے قبول نہیں کر سکتا۔
کیونکہ اگر اسپیکر جو ہیں وہ یہ استعفے قبول کر بھی لیتے ہیں تو کل کوئی بھی بندہ جا کے عدالت میں کہہ دے کہ جی مجھے تو اللہ سے بلا کے سنا ہی تو میرا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے. اچھا اس پر جو ہے وہ ان کے جو اراکین تھے ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جب ہم نے کہہ دیا تو پھر یہ ہم سب کی متفقہ فیصلہ تو آپ یہ استعفے منظور کریں. اچھا اس پر پھر جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف نے مختلف قسم کی پرچیاں نکالی اپنی جیب سے. ان کو کہا کہ جناب 22 اراکین تو آپ کے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے فون پر یا ذاتی طور پر ملاقات کر کے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں, یہ ہماری مجبوری تھی پارٹی کی, وہ انہوں نے ہم سے سائن کروا لیے تھے, مہربانی کریں یہ ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں. اچھا وہ اب وفد بڑا پریشان ہوا. اس کے بعد پھر ایک اور بم پھٹا اور بم یہ پھٹا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے 6 اراکین انہوں نے نام لیے کہ جی ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان استعفوں پر ہمارے دستخط ہی نہیں ہیں, ہمارے دستخط جعلی ہیں, اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ جو قومی اسمبلی میں رجسٹر ہوتا ہے جس پر حاضری لگتی ہے وہاں پر ہمارے دستخط آپ کر لیں, ٹیلی کر لیں, ان پر تو ہمارے دستخط ہی نہیں ہیں. تو 6 بندے جو ہیں انہوں نے تو اپنے دستخط ہی جعلی قرار دے دیے. اور پھر جو مختلف لوگ ہیں عبدالشکور شاد اور محمد میاں سومرو وہ تو ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہیں تو ہمارے استعفے قبول ہونے سے روکے جائیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ نواز الہی اور سردار طالب نے کہی یہ 2 آپ کے اراکین قومی اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے چھٹی کی درخواستیں دی ہوئی, اگر وہ مستعفی ہو چکے ہیں تو وہ چھٹی کی درخواستیں کیوں دے رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ زبیدہ جلال, غلام بی بی بھروانہ, غلام محمد لالی انہوں نے تو جناب اپنی حاضریاں لگا کر اپنی تنخواہیں بھی کلیم کر لی ہیں. اب وہ جو عمران خان صاحب کا وفد تھا نا اسد کیسر کی سربراہی میں وہ بڑا گڑبڑا گیا کہ جناب یہ کیا ہو گیا. پہلے بھی بڑے گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ شاہ محمود قریشی اور اسد کھٹک جو ہے پرویز کھٹک جو ہے وہ نہیں آئے تھے تو اس وجہ سے پریشان تھے. اوپر سے اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی. اور پھر انہوں نے کہا اسپیکر نے کہ جناب اگر آپ نہیں بیٹھنا چاہتے اسمبلی میں تو ہمیں کلیئر کریں, ایک ایک کر کے بندہ ہے, آپ ایک دن لگتا ہے 2 دن لگتے ہیں, میں بیٹھا ہوں, اپنے استعفے منظور کریں, آپ گھروں کو جائیں جیسی آپ کی مرضی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اکیلے ہم نے نہیں آنا کیونکہ دراصل کوئی بھی شخص ان میں سے نہیں چاہتا کہ اس کے استعفے قبول ہوں. اچھا پھر ایک اور بات جس نے جسے کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ منافقت کی بھی عادت ہوتی ہے. اچھا راجہ پرویز اشرف نے انہیں یہ آفر کی کہ اچھا آپ جو 6 لوگ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ یہیں پر مجھے لکھ کر دے دیں اپنے استعفے اور مجھے تصدیق کر دیں, میں بھی آپ کے استعفے قبول کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم سے مت لکھوائیں, ہم پہلے ذرا خان صاحب سے بات کر لیں پھر اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے. تو یہ جناب صورتحال ہے اصل میں استعفوں کی. اور اوپر سے ہمیں یہ بھی خبریں ملی کہ جناب یہ جو نہیں گئے وہاں پر اسد کھٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کو عمران خان صاحب نے لاہور طلب کر لیا کہ جی آئیں بتائیں آپ کیوں نہیں گئے. اب وہ خیر بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے, لیکن اس ساری صورتحال میں جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین قومی اسمبلی ہیں شاید ہی ان میں سے کوئی ایسے ہوں 2-4 جو کہ عمران خان صاحب کے اس حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہوں کہ جی آپ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. پنجاب اسمبلی کو توڑنے والے معاملے کے اوپر چودھری پرویز الہی سے پہلے لیت العل سے کام لے رہے تھے اور جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی بجائے عمران خان سے پرویز الہی سے رابطے کر رہے تھے کہ جی خان صاحب نے روکو اسمبلی نہ توڑیں. کے پی کے اسمبلی والوں نے پہلے ہی بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ جی پنجاب والے نہیں ٹوٹی تو ہم بھی نہیں توڑیں گے, حالانکہ اس میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہاں پر تو عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے, کوئی تحریک عدم اعتماد بھی نہیں آئی ہوئی, اسمبلی توڑنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن نہیں ٹوٹی. اس لیے نہیں ٹوٹے کہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں معاملات اب نہیں رہے. عمران خان صاحب کے کنٹرول میں معاملات کیوں نہیں رہے؟ عمران خان صاحب کے بہت سارے کیسز ہیں, بہت سارے کیسز میں متوقع ہے کہ ان کی جو ہے وہ نااہلی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ عمران خان کی اپنی پارٹی کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہوں تو پھر کوئی فیصلہ ہو کہ جناب پارٹی کا کون اگلا چیئرمین بنے گا, کون اگلا سیکرٹری جنرل بنے گا, پھر پارٹی کی ایک نئی جسے کہتے ہیں مبینہ طور پر بندر بانٹ ہو سکتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت جاری ہیں. آڈیوز میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا آئی ہیں. اچھا اسی صورتحال میں ایک آڈیو جو آئی تھی کل بشرا بی بی کی اور زلفی بخاری کی, اور ہم نے اس میں بجا طور پہ کہا جو ہمیں ٹھیک لگا, ہم نے کہا کہ اس میں بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا کہ اس میں مختلف حصے اس کے جوڑے گئے ہیں. اچھا آج اس حوالے سے ایک اور ورژن سامنے آیا ہے اور وہ ورژن یہ ہے کہ جی لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید کٹ پیسٹ کر کے نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ مبینہ طور پہ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے.
بلکہ وہ جو حصے کاٹے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ چلا دیے جاتے تو شاید ان کے پلے ہی کچھ نہ رہتا، یعنی کہ وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں اور ان سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. اب یہ بات کتنی درست ہے کتنی غلط ہے یہ تو سامنے آئے گی، کیونکہ یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے یہ تو چند منٹ کی ہے، لیکن جو پتہ یہ چلا کہ یہ جو پوری کال ہے یہ 25 منٹ کی کال ہے. اس کے علاوہ ویڈیوز کا بھی چرچا ہے جس میں بہت ساری قسم کی ویڈیوز ہیں. ہم پچھلے دنوں میں آپ سے عرض کر چکے کہ کسی بھی وقت وہ ویڈیوز آ سکتی ہیں. لیکن ایک اور آڈیو اس وقت مارکیٹ میں اس کا بڑا شورا ہے کہ جناب وہ بھی آنے والی ہے. اچھا، وہ آڈیو عمران خان یا ان کی اہلیہ یا ان کی پارٹی کے لوگوں کی نہیں ہے، اور وہ آڈیو ہے جناب پنجاب کے ایک اس وقت طاقتور سیاسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے لیڈر کی. اور بڑے لیڈر کے بارے میں بس اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے صاحب ہیں جنہوں نے ایک مبینہ طور پہ کچھ عرصہ قبل ہی ایک اپنے سے بہت زیادہ کم عمر جو ہے وہ خاتون سے شادی کی ہے. اور مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ خاتون اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں. اب بندہ کہتا ہے یار اپنی اہلیہ کے ساتھ جو آڈیو ہے وہ اس میں کون سی خرابی ہے؟ اس میں جو بتایا گیا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ جو خاتون ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی کسی سہیلی کے بارے میں بات کریں کہ وہ 11 لاکھ روپے لے گی اور وہ آ جائے گی اور یوں کر دے گی اور وہ کر دے گی اور بڑا ہم مل کر پلیئر ٹائم گزاریں گے. یہ باتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں کرنی، کافی زیادہ ہمیں چیزوں کو ملفوف رکھنا پڑتا ہے. اور بہرحال یہ ایک بات ہے جسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات اس وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم ایک ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں پر سب کے جسے کہتے ہیں نا کہ پول کھلنے والے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں ہوتا ہے. اچھا، یہ جو دو چیزیں میں نے آپ سے عرض کی، ایک یہ جو کل والی جو مرشد المرید والی آڈیو تھی اور ایک یہ جو ابھی لیک نہیں ہوئی اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسی کو لیک ہونے والی ہے. اچھا، ان آڈیوز کے پیچھے ایک میسیجنگ بھی ہوتی ہے اور یہ کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے یہ دیکھو ابھی تو ہم نے کٹ پیسٹ کر کے پوری تھوڑی دی ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ یہ زیادہ میں کیا ہے، تو لہٰذا پھر آپ جو ہیں وہ ذرا خیال کریں. اور ایسا ہی وہ جو دوسرے سیاستدان ہیں ان کی بھی جو مبینہ آڈیو، جب تک وہ آڈیو آ نہیں جاتی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس سیاستدان کے خلاف ہے. اگر نہ آئے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ نہ آئے، لیکن وہ بھی میسج ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بڑا قریب سمجھتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ بھی ایک میسج ہو سکتا ہے کہ بھائی جی انہوں گلا نہیں رہی ہیں. یہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. اچھا، دوسری طرف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے چودھری پرویز الہی، اس وقت ان کا جو ہے وہ معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں. ایک تو انہوں نے کل اپنی کابینہ کا اجلاس بنایا اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ کابینہ کا اجلاس بلانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 11 تاریخ کو عدالت کی تاریخ ہے، اس سے پہلے وہ اس چکر میں ہیں کہ وہ جو اپنے منصوبے اپنے فنڈز مختلف ضلعوں میں مختلف چیزوں میں وہ سارے ایلوکیٹ کر دیجئے، ان تمام پہ کام شروع کرا دیجئے، پیسے ویسے ٹرانسفر ہو جائیں تاکہ جو ہے ان کی حکومت اگر نہ رہے تو معاملات جو ہیں وہ جو ان کے پروجیکٹس وغیرہ وہ چلتے رہیں. تو یہ ایک انہوں نے کابینہ والا اجلاس بلایا. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کنٹرول چودھری پرویز الہی کا اس وقت پنجاب کے اندر نہیں رہا اس طرح، کیونکہ جو پنجاب میں اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ زیادہ تر وفاقی حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب اپنے تمام تر سیاسی تجربے کے باوجود اس وقت پنجاب کی بیوروکریسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود. کیونکہ ایک چیز سب کو نظر آ رہی ہے کہ شاید اب چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ پتہ نہیں رہتے ہیں یا نہیں رہتے. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی جو ہے وہ پنجاب کے اقتدار سے چھٹی کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور اب یہ بس کچھ دنوں کی بات ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو کرنا ہے اپنے کام شام کرانے ہیں، جو فنڈ آگے پیچھے کرنے ہیں، ترقیاتی کاموں کے لیے ایلوکیٹ کرنے ہیں فنڈ وغیرہ، وہ جو کرنا ہے کر لے. چودھری پرویز الہی صاحب کے معاملات اب ٹھیک نہیں رہے. اچھا، تیسری بات یہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب مستقبل میں عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا چاہتے تھے. اور یہ جو ہماری ایکسکلوزیو خبر ہے وہ آپ سے عرض کر دیں، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی تھی اور ہم نے تو یہ کہا اور آج بھی ہمارا موقف یہ کیا کہ اگر ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو جس دن چودھری پرویز الہی نے اسمبلی توڑنی ہے اس سے اگلے دن عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی کو پہچاننا بھی نہیں ہے. لیکن چودھری پرویز الہی بھی پرانے کھلاڑی ہیں، وہ بہرحال کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوں گے. لیکن اب یہ پتہ چلا کہ جناب معاملہ جو ہے اس سے پہلے ہی خراب ہو گیا ہے. اس تک معاملہ پہنچا نہیں ہے. ابھی 11 تاریخ بھی بڑی دور ہے اور اگلا الیکشن بھی بڑی دور ہے، لیکن جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت چل رہی تھی چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان، جس میں سب سے بڑا جو وچولے کا کردار ادا کرتے وہ چودھری پرویز الہی کے جناب
ولی عہد جو ہیں چودھری مونس علی وہ کر رہے تھے، اور کسی حد تک چودھری حسین علی بھی کر رہے تھے۔ یہ معاملات ہو گئے خراب، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جو بات تھی وہ نہ صرف یہ کہ آگے نہیں بڑھ سکی بلکہ تقریباً ٹھپ ہو گئی ہے، اور ٹھپ ہونے کے بعد مایوسی کے بعد چودھری مونس علی یا چودھری حسین علی پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، اور چونکہ وہ اس لیے جا چکے ہیں کہ ان معاملات آگے بڑھ نہیں رہے تو وہ اب یہاں پہ بیٹھ کے کیا کریں گے، اور یہاں پر اگر ان کے معاملات آگے بڑھ رہے ہوتے تو یہ دن بڑے کروشل تھے ان دنوں میں، ان دونوں حضرات کو یہیں پر ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ چودھری پرویز اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ اعتماد کی فضا برقرار رہ سکے۔ وہ فضا گئی ہو گئی ہے ختم، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پڑ گئی ہے کھڈے میں، اور وہ ہو گئے ہیں روانہ۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی خبریں ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے اچھی نہیں ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے اس چیز کی کہ وہ اب تیزی سے سیاسی زوال کا شکار ہیں۔ ایک تو جناب جو عمران خان صاحب کے خلاف شہباز شریف صاحب نے ہتک عزت کے جانے کا دعویٰ کیا تھا کئی سال پہلے، جب انہوں نے پاناما کے دور میں یہ الزام لگایا تھا کہ 10 ارب روپے کی رشوت کی آفر مجھے کی شہباز شریف نے، تو اس میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے۔ ان کا خیال ہے نا جی کہ وہ اپنے آپ کو تو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، تقریباً جو بھی کرتے رہے، تو اس میں پیش نہیں ہو رہے تھے، اور عدالت نے تنگ آ کر ان کا پھر بہت سارے ان کو نوٹس جاری کرنے کے بعد ان کو کہا کہ جی اگر آپ نے اب بھی نہ آئے تو آپ کا جو دفاع کا حق ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، اور پھر وہ ختم کر دیا گیا۔ اس دفاع کے حق کو ختم کرنے کو چیلنج کیا گیا تھا، معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا، اور سپریم کورٹ کی جو لاہور رجسٹری ہے اس کی 3 رکنی بینچ نے عمران خان صاحب کی وہ جو پٹیشن ہے، اپیل ہے کہ وہ جو نچلی عدالت نے دفاع کا حق ختم کیا تھا اس کو بحال کیا جائے، اس کو بحال کرنے سے ریفیوز کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب پورے عرصے میں ایک بار بھی اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تو یہ ان کے لیے بری خبر تھی۔ پھر بری خبر یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کے جن کے اثاثہ جات منجمد کیے گئے تھے ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آج ایک لیگل پروسیجر کے بعد بحال کر لیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر ہے وہ یہ آپ نے دیکھ لی ہوگی سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا کے اوپر بھی کہ ایک حساس ادارے کا جو افسر ہے اسے مبینہ طور پہ حراست میں لیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیو ریکارڈنگ کے والے جو انکوائری تھی اس کے بعد، اور یہ پتہ چلا ہے کہ جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں انہوں نے اس افسر کو گرفتار کیا ہے، اور وہ پرائم منسٹر آفس میں تعینات تھا، اور جب تعیناتی کے بعد وہ پکڑا گیا تو پھر یہ پتہ چلا اس نے بیان دیا کہ جی مبینہ طور پہ کہ جی مجھے یہ جو ہے سابق ڈی جی آئی صحیح جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کہنے پر یہ میں کر رہا تھا، اور یہ موبائل فون بھی انہوں نے مجھے دیا ہوا تھا اور میں وہ ریکارڈنگ کر کے ان کو پہنچاتا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے اس کی وہ جسے کہتے ہیں کہ تکنیکی لیول پہ یہ چیزیں حاصل کر لی گئی تھی کہ وہ موبائل فون اس وقت بہاولپور میں کس موبائل فون سے لنک تھا، اس قسم کی خبریں کچھ سامنے آ رہی ہیں، اور اب یہ کارروائی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی جنرل فیاض کے خلاف یا کسی اور کے خلاف، لیکن یہ بہرحال چیز سامنے آ گئی ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ وہ جو افسر ہے وہ حراست میں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جو ٹیمیں اس معاملے کی انکوائری کر رہی ہیں وہ اس پر کیا کارروائی کرتے ہیں اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، لیکن خبریں جناب پاکستان کے اندر عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے حق میں اچھی نہیں ہیں، اور اب بہت تیزی سے عمران خان صاحب کی سیاست زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ جو ان کے پروجیکٹ عمران خان کے جو دیگر 2 پارٹنر تھے، جو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب، یہ سبھی کے سبھی اب ایک دوسرے کے بھی خلاف ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور زوال کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔